بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ مناظروں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی ہم ایک مناظرہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ مناظرہ سن کے ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ دکھ ہو اور بہت زیادہ پریشانی آپ کو لاحق ہو، کیونکہ آج کا مناظرہ اس موضوع کے اوپر ہے کہ مرزا انجینئر یعنی مرزا جونیئر نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی توہین کی اور بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور حدیث کے اوپر تمسخر کیا اور ٹھٹھا مذاق کیا، اور جو اس کی فطرت ہے، اور یہ چونکہ اسلام مخالف ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے اور ایتھیزم کو اور الہادیت کو اور دہریت کا دروازہ کھول رہا ہے اور قادیانی نظریات کو فروغ دے رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس کی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ ہم آپ کو سنائیں گے اور اس کے اوپر مناظرہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ مناظرہ تو بعد میں آپ سنیے گا، پہلے تو یہ فیس بک کے اوپر میں نے وہی ویڈیو اس کی لگائی ہے، اور یہ چونکہ بخاری مسلم اور قرآن کی بات کرتا ہے، جس طریقے سے آج کل ایتھیسٹ اور قادیانی مرزئی اور عیسائی قرآن حدیث اور بخاری کی باتیں کرتے ہیں، وہاں سے یہ اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر تمسخر کرتے ہیں۔ آئیے جی، یہ پہلے ویڈیو تھوڑی سی دیکھ لیں اور اس کے اوپر پھر بعد میں ہم اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ عظیم کر رہے ہیں نا جی، آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے، اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور ہونی ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا۔ بخاری مسلم حدیث ہے، وفات تک اما عائشہ ایک تو یہ دیکھیں کتنی بڑی توہین کی کہ اگر پریشانیاں دور ہونا ہوتی تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں دور ہو جاتی دین کے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ استغفر اللہ۔ نقل کفر نہ باشد، میرا تو بڑا دل دکھ ہے جناب، بہت زیادہ ہی۔ آگے سماعت فرمائیں۔ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں، 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح، میٹھا پانی۔ بس اتنا ہی کلپ کافی ہے جناب، اصل میں جو اس نے کہنا تھا اس کے اندر ہی کہہ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دین پر چلنے سے آسانیاں آسان ہونا ہوتی تو وہ پھر آسانیاں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوتی۔ یہ بہت بڑی بات کر دی ہے، بہت بڑی بات کر دی ہے انجینئر نے۔ دوسری بات، جس حدیث کا حوالہ اس نے دیا ہے وہ حدیث مسلم شریف کی میں آپ کو ذرا دکھا دوں۔ یہ حدیث ہے جی 6459، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے میرے بھانجے، ہمارا یہ حال تھا کہ ہم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں سلگتی تھی۔ میں نے پوچھا پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا 2 سیاہ چیزوں پر، جو پانی اور کھجوریں ہیں۔ ہاں، آپ کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ دیتے اور آپ ہمیں وہی دودھ پلا دیتے تھے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ انجینئر کا کام ہوتا ہے کہ یہ تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت دکھائے گا تو ایک آیت دکھائے گا، اور اس کے متبادل یا اس کی وضاحت کے اندر جو قرآن کی آیت ہوگی وہ نہیں دکھائے گا۔ حدیث یہ دکھائے گا تو ایک دکھائے گا۔ فار ایگزامپل نفی کی کوئی حدیث دکھائے گا تو یہ اس بات والی حدیث نہیں دکھائے گا کہ جس کے اندر اس چیز کا اس بات ہوگا۔ اگر اس بات والی حدیث دکھائے گا تو اس کی نفی والی حدیث نہیں دکھائے گا کہ جس کے اندر اس کام کی نفی ہوگی۔
اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں کے ساتھ بھی یہی کھلواڑ کرتا ہے. تو مطلب تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے، تصویر کے دونوں رخ نہیں دکھاتا. تو اب یہ معاملہ یہ تھا کہ جب اسلام پھیل رہا تھا، جب اسلام کی ابتدا تھی، تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر تنگ دستی کے احوال تھے اور بہت زیادہ پریشانی تھی. لیکن جب اسلام کو فتوحات ہوئیں، غزوات ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا ہوا، اور خود پھر مسلمان جو تھے وہ کاروباری ہو گئے اور ان کے پاس بڑے بڑے کاروبار، اور مطلب یہ کہ ان کے رزق کے اندر کشادگی آ گئی، فراخی آ گئی. تو اس وقت کا معاملہ یہ ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر جناب یہ معاملات تھے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو 2 سال کا، 1 سال کا اناج تک وہ جو ہے نا اکٹھا کر کے دیا. اسی چیز کا تذکرہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیان القرآن کے اندر بھی کیا، اور تبیان القرآن کی یہ 9ویں جلد ہے، فرید بک سٹال لاہور کی یہ چھپی ہے. اور اس کا اگر آپ صفحہ نمبر 109، 110، 111 کے اوپر جائیں تو آپ کو یہ پوری تفصیلات مل جائیں گی. یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے لوگوں کی ضروریات اور ان کے ضرر کے وقت ذخیرہ اندوزی کی ممانعت اور حالت توسع میں اس کا جواب. ہم نے اس بحث میں یہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کو 1 سال کا طعام اور غلہ فراہم کر دیتے تھے. اس کے ثبوت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی النضیر کے کھجور کے باغ فروخت کر دیتے تھے. یہ دیکھیں، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کاروبار کرتے تھے، آپ تاجر تھے، تجارت فرماتے تھے، اور اپنے اہل کے لیے 1 سال کا رزق محفوظ کر کے رکھتے تھے. یہ صحیح بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، سنن ابو داؤد شریف ہے، سنن نسائی شریف ہے، اور دیگر کتابوں کے یہ حوالے، اور یہ سارے یہ دیکھیں اور دیگر حوالے بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی. اگلے صفحے پہ آ جائیں، اور یہ صفحہ نمبر 111 ہے. اس کے اندر بھی یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے پاس 1 سال کا طعام ہونے کی باوجود ان کی تنگی اور اسرت کی توجیہ، اس کو بھی آپ مطالعہ فرمائیں، آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ آپ توکل کے اوپر یہ باب بند ہے، انہوں نے لے کے آئے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا اپنے جو اسباب ہیں ان کو آپ بروئے کار لائیں. ٹھیک ہے جی. توکل کے یہ معنی کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ بھیا آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رزق جو ہے نا مجھے اللہ ہی دے گا. نہیں، توکل کے یہ معنی ہے پہلے محنت کریں، محنت پوری کر لیں، مشقت کریں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اب اللہ کی سپرد جو میری قسمت میں ہوگا وہی مجھے ملے گا. تو یہ اس ضمن کے اندر بات ہو رہی ہے. اور حدیث کہ میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں، اوریجنل حدیث بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ جو تمام شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں. یہ صحیح مسلم شریف کی یہ جزء اول ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ، اور اس کی حدیث نمبر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے 1757 حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھ لیں 1 سال کا جو اناج نفقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے اکٹھا کر کے دیا. اب صحیح بخاری شریف کی طرف ہی آ جاتے ہیں. یہ دارالاسلام ریاض کا مطبوع ہے اور اس کا صفحہ نمبر 1161 ہے اور حدیث نمبر 5357 ہے. یہ آپ کو وہ نظر آ جائے گی. اب یہ دیکھیں اتنی واضح ترین حدیث کی موجودگی کے اندر یہ شخص وہ تصویر کا ایک رخ دکھا رہا ہے کہ جناب نہیں وہ فاقہ کشیاں تھیں اور یہ ہمارے جو مولوی ہیں اور یہ جناب یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور مولانا الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ علماء اسلام ہیں، یہ لوگوں کو یہ کہانیاں کراتے ہیں جی کہ جناب نئی دین کے اوپر چلو گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور آسانیاں اگر ہونی ہوتی
تو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسانی نہ ہوتی؟ تو اب یہ دیکھ لیں، ہم نے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیا ہے کہ آسانی تو ہو گئی نا۔ میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 سال کے راشن وہ آپ نے دیا، وہ دین پر چلنے کی بدولت تھا۔ تو کون کہتا ہے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے وہ آسانی نہیں ہوتی؟ اللہ تو فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو پہلے مشکل تھی مسلمانوں کے اوپر، لیکن بعد میں آسانی آ گئی جب دین کے اوپر چلے۔ تو یہ بہرحال یہ بندہ فراڈیا آدمی ہے، یہ جھوٹا ترین انسان ہے، اور مجھے تو ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کے فالورز ہیں کہ بیچارے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی جناب انجینئر مرزا کے جونیئر کے جناب اتنے گیت گاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ جو ہے نا بہت بڑا عالم اسکالر اور بڑا دین کا خادم، بڑی دین کی خدمت کرنے والا۔ مجھے بڑا افسوس آتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں میاں دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں خدا کے لیے، علماء کے پیچھے چلیں، علماء کی بات مانیں۔ یہ ایک جاہل اجڈ آدمی ہے جس نے جو ہے نا مدرسے کے اندر بیچارے نے ایک دن جا کے نہیں دیکھا، فقط 4 حدیثیں رٹ رٹا کے داڑھی رکھ کے پگ باندھ کے جناب کیمرے کے سامنے آ گئے، تو آپ لوگوں نے اس کو بڑا فقیہ اور مجدد اور محقق بنا دیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ یہ بندہ جو ہے نا یہ مرزا غلام قادیانی کی طرز کے اوپر یہ کام کر رہا ہے، جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی جناب وہ کرتا تھا قرآن اور حدیث پیش کر کے، حالانکہ وہ جاہل آدمی تھا، اجڈ آدمی تھا، جس کو لوگوں نے پکڑ کے نبی اور رسول بنا دیا۔ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا جی، آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوگی، پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور ہونی ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا۔ بخاری مسلم حدیث ہے، وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں، 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح، میٹھا پانی 8-10 کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اور 1 شام کو، یہ ٹوٹل خوراک تھی۔ ٹھیک ہے، اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ کہانیاں نہ کرایا کریں لوگوں کو، لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں۔ یہ پھر وہ لوگ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں اس لیے کہا کہ پھر دنیا حسنہ مانگو اور آخرت۔ ہاں جی مرزے والے کدھر ہیں بھائی؟ مرزے والے، مرزا جونیئر والے، مرزا جونیئر والے کدھر ہیں؟ یہ دیکھو تمہارا پیر بابا، یہ ویڈیو سنو، آؤ نکالو اس کو باہر، نہیں تو تم سامنے آؤ۔ اور بے تم لوگوں کو اس نے ایتھیسٹ بنا دی، ایتھیسٹ۔ وہ کتنی بڑا کلمہ کفر، اتنی بڑی گستاخی، توبہ توبہ توبہ، میرے تو تن بدن آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنو، وہ لفظ نہیں میں اپنی زبان سے ادا کر سکتا۔ السلام علیکم شاہ جی، کون سے مناظرے کر رہے ہیں جناب علی؟ حضور میں بالکل اس شخص سے بہت باتوں میں اختلاف رکھتا ہوں، بہت زیادہ باتوں میں، لیکن جو بات سچ ہے شاہ جی اس کو سچ رہنے دیں، چیزوں کو مینیپولیٹ نہ کریں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ اس کی بات میں نے سنی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ میں نے اس کو سنا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو وائزین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے دین پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اللہ کے دین پہ آ جاؤ، تو آگے سے وہ لوری یہ دیتے ہیں وہ علماء کرام کہ جی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی اولاد بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے گھر میں مسائل ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کاروبار میں بہتری آ جائے گی۔ اللہ نے کہیں بھی یہ وعدہ نہیں کیا ہوا کہ آپ نماز پڑھو، آپ میرے احکام پورے کرو تو دنیا میں آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کی کامیابی ضرور دوں گا، یہ وعدہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ایک لیکچر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ علماء بالکل نہ کہیں کہ جی آپ کے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، آخرت کی اللہ نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ اگر آپ دین پہ آ جاتے ہیں اللہ کے تو آخرت میں گارنٹی ہے۔ لیکن یہ جو کر رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو کر رہے ہیں علماء کہ جی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ اس نے مین بات یہ کہی ہے کہ بھائی آپ اللہ کے دین پہ آتے ہیں تو آپ کو صبر آ جائے گا، آپ کے پاس طاقت آ جائے گی مصیبتوں کو جھیلنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت ہی کوئی نہیں آئے گی۔
پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں، اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کو بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں، دوسروں کی نسبت انہیں زیادہ مشکلیں آتی ہیں۔ کافروں کو اللہ نے جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا ہوا ہے پیسہ دے کے، لیکن جو مومن آدمی ہے، ضروری تو نہیں کہ جو ہر مومن آدمی ہے جناب وہ اس کی تمام مشکلات حل ہو گئی ہوں گی۔ اس کا تو مقصد یہ تھا کہنے کا۔ آپ نے شاہ جی ویسے یہ رنگ بڑا عجیب دے دیا ہے بات کو۔ آگے مرزا نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ دین جو ہے ہمارا وہ دین فطرت ہے۔ تو آپ اگر ایک مثال ہے کسی گورے کو جا کے یہ دین پیش کرتے ہیں، آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، دین جو ہمارا ہے، جینیلی جو دین ہے، جو کتابوں میں دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ وہ، ان میں جو دین ہے وہ آپ کسی کو جا کے پیش کریں گے تو اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا آپ کو، وہ کہیں گے ہاں یہ دین فطرت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ باتیں جو آپ خود کر رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے کہ بھائی قرآن و حدیث پہ آ جاؤ گے تو آپ کی دنیا کی مشکلات ساری حل ہو جائیں گی، پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی اگر آپ جا کے کسی گورے کو کہیں گے یا کسی دوسرے کو کہیں گے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، فلاں فلاں بندہ ہے، وہ اسلام قبول کر رہا ہے، آج مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 2 سال بعد یا 10 سال بعد، جتنا تم عرصہ بتاتے ہو، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر تو وہ ہو جاتا ہے ٹھیک، اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا، نہیں ہوتا تو پھر آپ کا دین جھوٹا ہے، پھر تو پھر کرائٹیریا اس کو بنا لینا۔ مطلب کیسی عجیب بات ہو جاتی ہے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں تھوڑا سا ابھی اپنے لیپ ٹاپ سے دور ہوں، بس کوئی 5 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا، میں آ جاتا ہوں۔ اچھا، ایک آڈیو بھائی سینڈ کریں۔ محترم آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی جو 3 آڈیوز پے در پے آ گئی ہیں، اپنا نام بتا دیں کہاں سے ہیں تاکہ میں سیو کر لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دین کے اوپر چلنے سے مشکلات دنیا کی آسان نہیں ہوتی ہیں، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اچھا، وعدہ نہیں کیا تو کوئی نفی کی ہے، تو کہیں نفی کی ہے تو کوئی حوالہ ہی دے دیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کس طریقے سے کہہ دیا اتنے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمارا اعتراض تو مرزا جونیئر کی تقریر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، تو اس کی نفی کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو وہ پیش کر دیں۔ تھوڑی دیر میں لیپ ٹاپ تک بھی پہنچ جاتا ہوں۔ جی، آخرت کی اللہ نے گارنٹی لی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں لی، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کا کہنا ہے، یہی آپ کا کہنا ہے۔ اچھا جی، تو جو اللہ پاک نے وہ قرآن پاک میں جو فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تاکید بیان کر دی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، دین کی جو مشکلات ہیں، آزمائشیں، ان کے بعد آسانیاں ہیں۔ اب یہ تو اللہ پاک آسانیوں کی خوشخبری یہاں پہ دے رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں وہ کوئی جو ہے نا خوشخبری کی ہمیں جو ہے نا اللہ پاک نے خوشخبری دی نہیں ہے۔ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی، دیکھیں مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ہم احمد بھائی، احمد میری بات اگر سن رہے ہیں نا، تو جو بھی گروپ کے اندر میسج کرتا ہے نا، کسی بھی قسم کا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی اپنا ہے یا مرزا جونیئر کا مرید ہے، اس کو ریموو کر دیں، اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ شخص جو صاحب آئے ہیں ان سے میں بات کروں گا تھوڑی دیر، تو بس تاکہ ایک یہ ڈیبیٹ جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو جائے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے ایک بات کلیئر کر دوں، دیکھیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹوٹلی رائے حق پہ ہے کہ کسی باتوں میں ٹھیک ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، کسی بات میں ٹھیک ہونا، کسی بات میں غلط ہونا، یہ خامی سے کہہ لیں یا یہ صحیح ہونا خوبی کہہ لیں، یہ چیز ہر فرقے کے ہر آدمی میں ہے، پرفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، اس میں 1000 باتیں ٹھیک ہیں تو ایک بات اس میں غلط بھی ہے، جو وہ کسی ضعیف چیز کو لے کے چل رہا ہوگا یا وٹ ایور۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو، کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ اہل حدیث ہو، وہ وہ اہل سنت ہوں، وہ اہل دیوبند ہوں، یا وہ اہل تشیع ہوں، وٹ ایور ہوتا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے نا، جیسے ہمارے بھائیوں نے، جیسے آپ آج دیکھ لیں جمعہ پڑھنے جائیں، جو مولوی آپ دیکھیں گے وہ کہتا ہوگا کہ جی اللہ کی راہ پر آ جائیں، اللہ بڑا رحیم ہے جی، وہ معاف کر دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اس کا یہ کلپ ہے مرزے کا کہ اللہ کی رحمت سے دھوکہ، یعنی کہ علماء جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کا نام یوز کر کے دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ وہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یار عافیت تو اسی میں ہے نا کہ ڈرایا جائے،
अगर आप ये कहें, अगर डराया ना जाए कि भाई देखें ना, किताब का उसलूब देखें, आप कुरान का उसलूब चेक करें, कुरान में आपको अल्लाह रहीम व करीम है ये तो नज़र आता है बार बार, लेकिन साथ में अल्लाह अपना अजाब से डराता भी है, बार बार डराता है। ठीक है, कुरान का उसलूब भी सख्त है, अगर आप चेक करें ना, गौर करें, कुरान का उसलूब ज़रा सख्त है। मेरे भाई वो ये कहना चाह रहा है कि डराने में ही आफियत है। अगर आप यही कहते रहेंगे कि नहीं जी अल्लाह माफ़ कर देगा, वो जो मर्जी करते रहो, अल्लाह ने माफ़ कर देना है, तो मेरे भाई डरेगा कोई नहीं, फिर करेगा कोई नहीं। इसकी एक अमली मिसाल उसने ये दी, मैं इसका सुन चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी सुना है मैंने, दोबारा याद आया मुझे। यार भाई जी, आप लोग जितने भी आ रहे हैं इंजीनियर मिर्जा जूनियर के फॉलोवर, हर एक का यही कहना है। वो अहमद साहब आए थे, वो भी यही कहते थे। वो पिछले दिनों शहजाद साहब एक आए थे जिनके साथ डिबेट हुई थी, वो भी यही कह रहे थे। नहीं जी, मैं इसको कुल्ली तौर पे सही नहीं मानता। हाँ, इसके अंदर बड़ी गलतियां हैं। यार कोई एक बंदा मुझे ऐसा चाहिए जो इसको कुल्ली तौर पे कहे कि बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं इस पे। मतलब ये कि आप लोगों ने एक टांग बाहर रखी होती है, एक टांग अंदर। हमने पहले आपको बताया था, दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। भाई हम यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर किसी देवबंदी, वाबी, शिये, बरेलवी, सुन्नी से मुनाजरे नहीं कर रहे। समझ आई कि नहीं आई आप लोगों के? हम सिर्फ और सिर्फ मिर्जा जूनियर के मुरीदीन से डिबेट कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, या तो आप मुनाजरे की हामी ना बने, जब मुनाजरे में फंस जाते हैं तो सब नहीं जी वो असल में उसके अंदर भी बड़ी खामी है। वाह जी वाह, हद हो गई है जी। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग उसके वो फॉलोवर नहीं है, उसके हामी नहीं है, उसके मुरीद नहीं है, तो फिर क्यों टांगे अड़ाते हैं? हाँ जी, क्यों उसको उसका दिफा करते हैं? तो बंदे दे पुत्रा मंगा चुप हो के वो ग्रुप च कमाल कर दे यार तुसी भी। अच्छा शाह जी, मुझे आपका मैसेज मिला जनाब, मैंने सुना। बात ये है मेरे भाई, कुल्ली तौर पे आपने कहा कि इत्तेफाक करें, शाह जी ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, अगर आप कुल्ली तौर पे इत्तेफाक करना कहेंगे तो उसे कहते हैं आंख बंद करके तकलीद करना। ठीक है, वो तो मैं तो किसी की नहीं कर सकता, वो मेरे में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं किसी की आंख बंद करके तकलीद कर सकूं सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, अब आप उसमें 100 बातें कर। जी दोस्तों, यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू, वो ही टिप 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 जिस तरीके से कादियानियों का तरीका है वो ही करते रहे हैं ये साहिब। तो ये लंबी गुफ्तगू है। बहरहाल ये इश्तिहार भी हमने इनको दिखाया और इसके अंदर बाकायदा तौर पे लिखा है कि छोटे मिर्ज़े में तो इतनी हिम्मत नहीं कि उलमा के सामने ओपन डिबेट करे। चलो उसका कोई फॉलोवर ही सामने आ जाए जो मिर्ज़े का दिफा कर सके, तो मगर शराइत ये हैं कि मिर्ज़े जेलमी की किसी एक वीडियो का इंतखाब करना होगा, मौजू का तयन करना होगा, दलाइल का इस्तेमाल असूल अरबा, कुरान, हदीस, इजमा, क़यास से होगा, मुनाजरा यूट्यूब पर लाइव होगा, इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी मुनाजरे के लिए सामने आए या उसका कोई हमायती सामने आए। लेकिन बहरहाल ये बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट के बाद कोई हासिल मौसूल नहीं हुआ। और ये देख रहे हैं आप ये सारी गुफ्तगू। अच्छा, ये एक दोस्त ने ये हदीस भी सेंड की है, ये हदीस भी देख लें और यहाँ पे ऑडियो सुन लें। आपने शाह साहब से क्या बात करनी है मोहतरम? और दूसरी बात, आप अपना नाम तो बता दें ताकि आपको आपके नाम से मैं मुखातब करूं। ये पता नहीं रबील रबाइल क्या लिखा हुआ है आपने तो। और क्या बात मुझसे क्या करनी है? आप बस ऑडियो पे ऑडियो आपकी आ रही है, कोई किसी चीज का जवाब तो कोई। हाँ जी, बस ठीक हो गया ना। मरासी नु मारे है ना किसी ने सरे। ये हमने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की एक रवायत भी सेंड की है इनको, ठीक है जी, कि हमारे सहाबा कराम एक एक माह का, दो दो माह का राशन जो है ना वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके दिया करते थे। और फिर नीचे आके हमने चंद अहादीस भी सेंड की हैं जिसमें वाज़े तौर पे ये देखें, ठीक है, ये तिबियानुल कुरान के ये सफ़ात हमने सेंड किए हैं। ये तिबियानुल कुरान है, ठीक है, और ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये है कि ये साहिब किसी एक करवट आए नहीं है और इंजीनियर मिर्ज़ा क्या इन्होंने दिफा किया ही नहीं है कि जो इसने ये गुस्ताखी की है
بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور جو ٹپ 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 کرتے ہیں ان کے حواری، ان سے گزارش ہے برائے کرم آپ ٹپ ٹپ نہ کیا کریں۔ ہاں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ہم سے مکالمہ کریں، مباحثہ کریں، ڈیبیٹ کریں، اور جو ڈیبیٹ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، بس میں یہی پیغام دوں گا۔ بہرحال میں آپ کو روک تو نہیں سکتا کہ آپ ٹپ ٹپ نہ کریں، یوٹیوب کے اوپر ٹپ 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 لگے ہوتے ہیں آپ صبح و شام، لیکن ہم آپ کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ کا اپنا کمپیوٹر ہے، اپنا موبائل ہے، آپ کا اپنا نیٹ ہے، تو جب جتنا مرضی آپ ٹپ ٹپ کریں وہ آپ کی اپنی خوشی ہے۔ بہرحال طفل تسلیاں آپ اپنے آپ کو دے کے رکھی ہوئی ہیں، وہ جناب یہ آپ کام چھوڑ دیں تو بہتر ہے، آپ کے دین ایمان کا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔